بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تھنکس آف سوشل لائف کے چینل میں انیلا ارشد آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہمارے اسلامی تہوار یعنی کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے۔ عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کس عظیم واقعے سے جڑی ہے، یہ تمام باتیں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو تھنکس آف سوشل لائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ایک اسلامی تہوار ہے جو کہ ہم ہر سال تمام مسلمان اپنے اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس تہوار کو مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پہ ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہ جانور جو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے حلال کیے ہیں ان جانوروں کو ہم راہ خدا قربان کرتے ہیں اور اس تہوار کو یعنی کہ عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ دوستو عید الاضحیٰ اسلامی تہوار کیوں ہے، ہم کیوں مناتے ہیں، کیا حقیقت ہے، کیا راز ہے اس کے پیچھے، یا ایسا واقعہ، ایسا خوبصورت اور دلچسپ واقعہ جو اس تہوار کی وجہ بنا۔ تو دوستو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کا کس واقعے سے تعلق ہے اور ہم کیوں مناتے ہیں۔ تو دوستو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ اللہ کے نبی، ایک عظیم الشان ہستی اور اللہ کے دوست یعنی کہ جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، یہ واقعہ ہے ان کا۔ اور آپ علیہ السلام کے بیٹے، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا۔ دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے یعنی کہ سو رہے تھے، تو آپ نے خواب میں دیکھا جس میں اللہ پاک نے آپ سے فرمایا، اللہ پاک آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز جس کو تو بہت پسند کرتا ہے وہ تو میری راہ میں قربان کر۔ تو جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اس خواب کے بارے میں سوچا کہ اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز جسے میں بہت پیار کرتا ہوں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اس کے بعد آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوبارہ سے آرام فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آرام جب فرماتے ہیں، سوتے ہیں جب، تو دوبارہ پھر سے وہی خواب جو ہے ان کو آتا ہے جس میں اللہ پاک ان سے فرما رہا ہوتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کر۔ دوبارہ سے وہی خواب دیکھ کر آپ علیہ السلام تھوڑا گھبرا جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو دوبارہ سے وہی خواب آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ پاک مجھ سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس خواب کے بارے میں سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بار بار یہ فرما رہا ہے کہ تو اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کر۔ تو میری تو سب سے پیاری چیز جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں وہ تو میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کہیں میرا رب، میرا اللہ کہیں مجھے آزما تو نہیں رہا، کہیں یہ تو نہیں سوچ رہا یا پھر یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا کہ میں اس سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا پھر اپنے بیٹے سے۔ تو بس آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے حاجرہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دے، میں اسے اپنے ساتھ دعوت پر لے کے جاؤں گا۔ تو بی بی حاجرہ جو ہیں وہ حامی بھرتی ہیں آپ کی بات کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرتی ہیں۔ اس کے بعد دونوں باپ اور فرزند جو ہیں وہ قربان گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بی بی حاجرہ فرماتی ہیں کہ
کہ جی ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو دعوت پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا جس میں اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی قیمتی چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کرو، تو وہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس بات کے لیے، اس مقصد کے لیے چنا کہ ہم تیری راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر سکیں۔ اور شیطان سے کہتی ہیں کہ اے شیطان میں بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے اس قربانی کے لیے ہمیں چنا۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں انہیں راہ خدا میں قربان کرتی۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بابا آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی ہاں مجھے پتا ہے، میرے بابا مجھے ضیافت پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر شیطان دوبارہ سے وہی رد عمل ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ کے بابا آپ کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے کے جا رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں اللہ پاک نے ان سے ان کی سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی ہے، تو وہ آپ جو ہے ان کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، اور جہاں پہ میرے بابا مجھے لے کے جا رہے ہیں میں اس پر بھی راضی ہوں اور میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ یہاں سے بھی جو ہے مایوس ہو کر شیطان جو ہے وہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے فرزند ہیں، آپ ان کو کیوں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو ان سے بہت پیار ہے، آپ کو بہت عزیز ہے تو آپ ان کو کیوں قربان کریں؟ آپ ان کو قربان نہ کریں۔ وہ شیطان اپنی طرف سے ورگلانے کی 1000 کوششیں کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جگہ آج بھی قائم ہے مدینہ شریف میں۔ بہت سارے مسلمان جب حج اور عمرے کی نسبت سے وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شیطان کو پتھر مارنے کے بعد اپنے سفر کی طرف دوبارہ روانہ ہو جاتے ہیں قربان گاہ کی طرف۔ تو راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اسماعیل میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو تب تک وہ قربان گاہ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بابا میں بہت خوش ہوں، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہوگی کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی خود اپنے ہاتھوں سے قربان کرے گا، لیکن بابا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور مجھ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، میں درد محسوس کروں گا، تو آپ مجھے اس طرح دیکھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب میرا گلا کاٹ رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں کو رسی سے باندھ دیں۔ بس آپ کے اس طرح کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر رسی باندھ دیتے ہیں، اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھ، میں تجھ سے بہت عشق کرتا ہوں، اگر تو مجھے ایک نہیں بلکہ 1000 اسماعیل بھی عطا کرتا نا تو میں پورے 1000 تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک فوراً سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جا اور جنت سے سب سے خوبصورت ترین جانور لے آ اور اسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر دے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر سے پٹی کو ہٹاتے ہیں۔
جب وہ اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اور قربان گاہ میں اللہ پاک کی راہ میں ایک جانور قربان ہوا پڑا ہوتا ہے، اور پھر اچانک سے ایک غیب سے آواز آتی ہے جس میں اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیرے اس عمل کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی ہزاروں مسلمان ہر سال جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اور اسی واقعے کو ہمارے تہوار یعنی کہ عید الاضحیٰ کا نام دیا گیا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنی راہ میں ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو دوستو، آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور مزید ایسی معلوماتی، انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل تھنگس آف سوشل لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔